نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے داڑھ۔ درد ہوتا ہے انسان کا، داڑھ میں اگر درد ہو اور داڑھ کو بھروانے کی نوبت آ جائے، داڑھ بھروانے کی صورت میں وضو اور غسل کا کیا حکم ہے؟ اس کے متعلق صاحب بہار شریعت علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں داڑھ بڑھوانا شرعی طور پر جائز ہے، اور اگر کسی نے داڑھ بھروائی ہو تو اس کا وضو اور غسل بلا کراہت ہو جائے گا، اور اس کے نیچے پانی نہ پہنچانے کو وضو میں ترک سنت اور غسل میں ترک فرض قرار نہیں دیا جائے گا۔ یعنی یہ نہیں کہا جائے گا جی آپ نے کلی نہیں کی اچھے طریقے سے تو آپ کا غسل ہی نہیں ہوا، یا آپ نے وضو اچھے طریقے سے نہیں کیا، کیونکہ داڑھ جب بھروائی جاتی ہے تو منہ میں پانی ڈالنا منع کر دیتے ہیں ڈاکٹر، اطباء، حکیم لوگ۔ تو اگر کوئی نہ ڈالے پانی میں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ابھی آپ کا وضو ہی نہیں ہوا، آپ کا غسل ہی نہیں ہوا، کیونکہ ایسی حالت میں اس کے نیچے پانی بہانا ناممکن ہوتا ہے، اور جس جگہ تک پانی پہنچانا متعذر ہو یا مشقت و حرج کا باعث ہو، وہاں پانی پہنچانے کا شریعت نے مکلف ہی نہیں کیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی جان کو مکلف نہیں بناتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اس کی مثال ہلتا ہوا ایک دانت بھی ہے کہ اگر تار سے دانت کو باندھا ہو یا کسی مسالے وغیرہ سے جمایا ہو یا دانتوں میں چونا کی ریخیں یا ایک دوائی ٹائپ مسی یہ جم گئی ہو تو شرعی طور پر اس کے نیچے پانی بہانا ضروری نہیں ہے۔ یوں ہی مصنوعی دانت لگوانے کی صورت میں اگر دانت کو اتارنا حرج اور مشقت کا باعث ہو تو اتار کر نیچے پانی بہانے کی حاجت نہیں ہے۔ تو گویا کہ نتیجہ یہ نکلا داڑھ بھروانے کی صورت میں وضو اور غسل کا حکم یہ ہوگا کہ اگر آپ کلی نہیں کرتے پھر بھی آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اسی طرح غسل کرتے ہوئے اگر آپ غرغرہ کرتے ہوئے پانی آپ کو پتہ ہے کہ داڑھ تک پہنچے گا تو تکلیف ہوگی، اور وہ جو بیماری ہے جو داڑھ کے مرض کی وہ بڑھ جائے گی، تو آپ وہاں تک پانی نہ پہنچائیں، بغیر پانی پہنچائے آپ کا وضو بھی ہو جائے گا، آپ کا غسل بھی ہو جائے گا۔ تو یہ داڑھ بالکل جائز ہے شرعی طور پہ، اور داڑھ بھروانے کی صورت میں وضو اور غسل کا یہ حکم ہے۔